رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. عطروا رفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. الحمدللہ و تعالی 6 راتوں سے ساتھ میں مل کر شیعوں کے بارے میں، شیعوں کی صفت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اب تک ساتھ میں مل کر ہم نے یہ باتیں کی کہ شیعوں کا رشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اتباع کرنے والا ہوتا ہے اور اتباع کرنے کے لیے غور سے سننے کا عادی ہوتا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو واجبات اور محرمات میں بہت پابند ہوتا ہے. اور شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو نماز کا بھی پابند ہوتا ہے اور نماز کی حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے. کیوں ہم نے اب تک ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا اور قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے، جہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. بے شک ابراہیم علیہ السلام ان کے شیعوں میں سے تھے. جناب نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور کل ہم نے بیان کیا کہ آپ دیکھیے کہ کل ہم نے نماز کی گفتگو کی، اور اس حدیث کے اندر یہ تھا کہ ہمیں ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمارے شیعوں کا امتحان لو، دیکھو کہ وہ نماز کے وقت کو کتنی پابندیوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ بھی دیکھو کہ ہمارے شیعہ ان کے جو اسرار ہے وہ ہمارے دشمنوں کے سامنے اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. یہ بھی دیکھو کہ وہ اپنے مال میں اپنے بھائیوں کے لیے کتنا حصہ رکھتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ اے مسلمان، اگر تجھے نماز کے وقت کا خیال رکھنا ہے تو بہترین موقع اور بہترین جگہ وہ ہے کہ مسلمان اپنی نمازوں کو کہاں پر ادا کرے؟ مسجدوں میں ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ مسجدوں کا معمول یہ ہے کہ
کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد با جماعت نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ گویا مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنی نماز کو وقت پر ادا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے جب مسجد کی بات آئی تو تھوڑی باتوں کو آگے لے جاتے ہیں اور پھر آج 7ویں صفت کی ہم گفتگو کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بات ہم نے 3 سال پہلے آپ کے سامنے پیش کی تھی، لیکن لگتا بھی یہی ہے کہ بہت سے ایسے نئے چہرے مجھے دکھتے ہیں کہ شاید جنہوں نے یہ والی حدیث نہ سنی ہو، اور جنہوں نے سن لی تو اس کے لیے کیا ہوگا، بات واپس تازہ ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے کہا لا صلاۃ لجار المسجد الا، مطلب آپ کو یاد نہیں ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ مسجد کا جو ہمسایہ ہوتا ہے، مسجد کے پڑوس میں جو ہوتا ہے یا رہتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے مسجد کے اندر۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ مسجد کا پڑوسی کون ہوتا ہے، کس کو مسجد کا ہمسایہ کہا جا سکے؟ تو اس کے لیے روایتوں کی روشنی میں الگ الگ جواب ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یہ جواب ہمیں ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام الگ الگ موقع پہ ہمارے سامنے آئے۔ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ روایت تو ملتا ہے کہ کسی نے آ کر چھٹے امام سے پوچھا، مولا مسجد کا ہمسایہ کس کو کہا جائے؟ تو جیسا آدمی تھا اسی طرح سے اس کو جواب ملا۔ تو مولا نے جواب دیا کہ جہاں تک اذان کی آواز آئے نا وہاں تک مسجد کا پڑوسی کہا جائے گا۔ ایک دوسرا موقع آیا، کوئی اور دن، تو وہاں پر جواب ملا کہ شہروں کے جو دروازے ہیں نا، شہروں کے جو دروازے ہیں وہاں تک جو رہے گا وہ بھی مسجد کا پڑوسی کہلائے گا۔ پھر ایک جواب یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ مسجد کے ارد گرد، مسجد کے آزو بازو میں 40 گھر کا جو فاصلہ ہو نا، 40 چہل، وہ سب مسجد کے ہمسائے یا مسجد کے پڑوسے کہی جا سکتے ہیں۔ یہ جواب آپ کو پتہ ہے، ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کا یہ حال نہیں ہوگا۔ میرے حساب سے 2005 میں میں مجلس پڑھنے کراچی پاکستان میں گیا تھا، ہمارا ہمسایہ وہ بھی، تو وہاں پر یہی مسجدیں کے پڑوس کی باتیں ہو رہی تھی مجلس کے دوران، اور مجلس کے بعد ایک بندے خدا آیا اور کہا، مولانا آپ کا شکریہ، آج آپ نے مجلس بہت اچھی پڑھی، آج آپ نے مجلس بہت اچھی پڑھی۔ میں کہتا ہوں مسلمان، میری مجلس کو اچھی کہنے کا کسی کو حق نہیں سوائے اس کو کہ جو عمل کرے گا۔ اگر تجھے مجلس اچھی لگتی ہے اور تو عمل نہیں کرنے والا، تو پھر تیرا یہ اعلان کرنا، تیرا یہ کہنا کہ مجلس اچھی تھی، چاہے میری ہو یا کسی اور کی ہو، اگر عمل نہیں کرنا تو میرے حساب سے کسی مجلس کو اچھا کہنا تیرا حق نہیں بنتا۔ لیکن اس آدمی نے کہا، مولانا آپ کی مجلس آج زبردست تھی، بہت مزہ آ گئی۔ میں نے کہا اچھا، کون سی بات آپ کو بہت اچھی لگی مجلس میں؟ اس نے کہا، مولانا آپ نے جب کہا کہ امام نے کہا ہے کہ مسجد کے ہمسائے وہی لوگ ہیں کہ جو 40 گھر کے فاصلوں کے اندر رہتے ہیں، میں نے خوب گنا، میرا گھر جو ہے نا وہ 41واں ہے، 41 نمبر کا ہے۔ میں بچ گیا،
صلو علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. دیکھیے ہم باندرا میں ہے، باندرا مسجد میں ہے. اس مسجد کی عمر کیا ہے کسی کو پتا؟ شاید بزرگ کو. کب بنی ہے یہ باندرا؟ 110 سال. واہ سبحان اللہ. چلو 110 سال، 100 سال سے تو زیادہ ہو گئے نا، 1 صدی سے زیادہ. دیکھیے مسجد میں نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں مسلمان، اگر تو تیری نمازوں کو مسجدوں میں ادا کرتا ہے، اور خاص طور پر اگر یہاں ادا کرتا ہے اس مسجد میں، تو دیکھیے گا اس مسجد کا جو محراب ہے نا، وہاں پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. ابھی جو اس ہال میں اس کو دکھے گی، محراب کے اوپر نظر ڈالیے، ایک آیت ہے. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے. جو نماز مسجدوں میں پڑھنے آتے ہیں وہ بھی دیکھے، اور جو نہیں آتے وہ بھی دیکھے. پتہ چلے گا کہ جو آتا ہے کیا اس کے اندر وہ صفت ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی صفت اس آیت میں بیان ہوئی ہے. اور جو نہیں آتے وہ بھی دیکھے کہ میں مسجدوں میں آ کر نماز ادا نہیں کرتا، تو کیا ہو گیا کہ خدا نے اتنی صفتیں اس آیت میں بیان کی ہے، اس میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں. اب آپ پوچھیں گے نا کہ یہ کون سی آیت ہے، تو یہ میں بتاؤں گا ہی نہیں، یہ میں بتاؤں گا ہی نہیں. لیکن مجھے تھوڑی ترس آتی ہے آپ پہ. میں نے کہا پہلے آپ کو آیت بتاؤں، آیت کا نشان بتاؤں. میں نے سوچا آیت کا نشان بتاؤں گا ان لوگوں کو، تو قرآن میں 114 سورے ہے، اور یہ والا نشان 10 سے آگے والا ہے، تو کم سے کم پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، اور 10 والی آیتوں کو سب کو پڑھ کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سی آیت ہے. میں نے کہا تھوڑی ترس کھا جاتے قوم پہ، اس لیے سورے کا نشان بتا دیتا ہوں، تاکہ اس سورے کو آپ کھولو، پڑھتے جاؤ شروع سے، اور ایک موقع آئے گا کہ یہ آیت ٹپکے گی. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، قرآن مجید کا 9واں سورہ، چیپٹر 9. شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ. خدا کی مسجد کو آباد کون کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کام گھر جا کے انشاءاللہ. صلو علی محمد وآل محمد. تو یہ 6 باتیں اب تک ہم نے ساتھ میں مل کر ڈالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتباع کرنا، غور سے سننا، وعدہ، واجبات اور محرمات، پڑوسی کا حق، اور نماز. آج ایک 7ویں چیز، وہی معمول. ایک حدیث پڑھیں گے، اس میں سے ایک بات کو پکڑیں گے. چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ نے کہا انما شیعتنا یعرفون بخصال شتى. اے لوگو، ہمارے شیعہ جو ہے نا، وہ پہچانے جاتے ہیں بہت سی صفتوں کے ساتھ. پہلے اس پہ غور کرتے ہیں. دیکھیں شیعوں کی صفت، ہر کسی کا یہاں پہ دعویٰ ہے، یہاں سے لے کر پورا ہول اور بہار ہے جہاں پر بھی ہے، سب کا دعویٰ یہی ہے کہ میں شیعہ ہوں. سب کو یہی ہے کہ میں ایک مومن ہوں. لیکن ہمارے چھٹے امام ہم کو کیا بتا رہے کہ بھائی، فخر کی بات یہ نہیں کہ تو اپنے آپ کو شیعہ سمجھ. فخر کی بات یہ نہیں کہ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ. صحیح بات تب ہوگی، فخر کی بات تب ہوگی کہ جب تو شیعوں کی طرح پہچانا جائے گا. یعنی تیری نظر جو تجھ پہ ہے، تیرے بارے میں تیری جو رائے ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ویلیو تیری تب ہوگی
قیمت تیری تب ہوگی جب لوگ آ کے کہیں گے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، یہ جعفر کا شیعہ ہے، یہ محمد کو ماننے والا ہے، یہ حسین کو ماننے والا ہے۔ جب لوگوں کے درمیان تیری پہچان شیعہ ہونے کی ہو جائے گی، تب کہا جائے گا کہ تو انشاءاللہ تعالی ایک شیعہ ہے۔ اس کے بعد صفتیں آتی ہے۔ آپ نے کہا یعرفون بالسخا وببذل الاخوان، اور اس کے بعد وبأن یصلوا 50 لیلا ونہارا۔ اس کا ترجمہ ابھی کرتا ہی نہیں میں، یہ جو باتیں آئی ابھی کرتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے جو پہلے ہم نے باتیں کی ہے اس کو یاد کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں سب کو، بھولے گا مت۔ دوسری مجلس تھی، غور سے سننا، میں تو ریپیٹ کر ہی دیتا ہوں۔ اب ابھی پتہ چلے گا کہ مجلس سننے کا فن ہمیں آ گیا، مجلس سننے کا طریقہ کیا ہم کو آ گیا، آرٹ آف لسننگ، مجلسوں کو کیسے سننا چاہیے۔ ان صفتوں کو جب ہم بیان کر رہے تھے تو کئی حدیثوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک، سنیے ایک حدیث ہم نے ہمارے پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کی سنائی تھی، جس میں 7 چیزیں تھی۔ آپ نے کہا تھا علی کے شیعہ صرف اور صرف وہ ہوتے ہیں کہ جو صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری مودت کی وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ ہماری محبت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے کام کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی غصے کا عالم ان پہ آتا ہے تو ظلم نہیں ڈھاتے۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جب خوشحالیاں آتے ہیں تو حدوں کو پار نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ہوتے ہیں تو اپنے اڑوس پڑوس کے لیے برکت بن جاتے ہیں۔ اور علی کے شیعہ وہی صرف اور صرف ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ سلم، امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ نے کہا تھا علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کبھی ڈرتے نہیں، موت ان پر آن پڑے یا خود موت پہ جا پڑے۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کے لیے پہل کر دیتے ہیں چاہے خود کو ضرورت کیوں نہ ہو۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو علی کی طرح لوگوں کی، اپنے بھائیوں کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں جیسے علی خود کیا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہم نے کل پڑھی، صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، وہاں پر چھٹے امام نے ہمیں کہا ہمارے شیعوں کا امتحان لو، دیکھو نماز کے وقت کتنی پابندی سے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے شیعوں کا امتحان لو، یہ بھی دیکھو کہ ہمارے اسرار کو یا ان کے اسرار کو ہمارے دشمن کے سامنے اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے شیعوں کا امتحان لو، دیکھو کہ وہ اپنی مال و ملکت میں فی اموالہم، اپنے مال و ملکت میں اپنے بھائیوں کا حصہ کتنا رکھتے ہیں۔ 3 حدیثیں پڑھی، چوتھی کا میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ ان 3 حدیثوں میں کامن بات کون سی ہے؟ بولے کوئی؟ جی بولیے بچے۔ ہاں وہ تو پتہ ہے نا، پورا موضوع یہی ہے۔ احسن، شاباش۔ تینوں حدیث میں یہ تھا کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے کو ضرورت ہو
پھر بھی اپنے بھائی کو پہلا دے دیتا ہے. یعنی وہ ہوتا ہے علی کا شیعہ جو دینے کا عادی ہوتا ہے، اپنے بھائی کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں چھٹے امام نے کیا کہا؟ اے لوگوں یاد رکھنا، ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے بہت سی صفتوں کے ساتھ وہ پہچانے جاتے ہیں. ان میں سے ایک صفت ہے بالسخا، وہ سخی داتا ہوتے ہیں. وبذل الاخوان، وہ اپنے بھائیوں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وَبِأَنْ يُصَلُّوا 50 لَيْلًا وَنَهَارًا، اور علی کے شیعہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو رات دن میں 50 نمازوں کو ادا کر لیتے ہیں. آپ پڑھتے دن میں 50 نماز؟ نہیں پڑھتے نا؟ پڑھتے؟ میں بھی نہیں پڑھتا، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. ہاں ہاں، وہ چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ دیکھیے ہم علی کے شیعہ ہے یا نہیں. علی کا شیعہ اگر مسلمان بننا ہے تو پہلے خود علی کو تو دیکھو علی کون ہے اور کیا ہے. ابن عباس بیان کرتا ہے ایک دن کا ماجرا ہے، میں مولائے کائنات کے ساتھ نکلا اور علی کے جیب میں مجھے پتا تھا 4 دینار یا 4 درہم تھے. صبح سے ہم ساتھ میں نکلے اور صبح ہی دین کے دوران مولا نے 1 دینار یا 1 درہم اللہ کی راہ میں کسی محتاج کو دے دیا. پھر ایک موقع آیا کہ میں نے دیکھا کہ علی کسی ایک جگہ پہ گئے، ہاتھ کو جیب میں ڈالا اور نکال کر واپس آ گئے. میں سمجھ گیا کہ علی کسی کو کچھ دے کے آ گئے. ایک تیسرا موقع آیا، سب کے سامنے علی نے 1 درہم اور یا 1 دینار اور کسی کو دے دیا. یہ کرتے کرتے پورے دن میں نماز کے بعد کھانے کے بعد پورا دن میرا علی کے ساتھ گزرا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، رات ہو گئی. اور رات کے آخری حصے میں نے دیکھا میرے سامنے علی نے وہ آخری درہم جو تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ رات گزری تھی کہ اگلے دن جب ہم مسجد میں گئے نا تو نبی کریم نے ہم کو سنائے اور کہا خداوند کریم اتنا خوش ہے کہ اے مسلمانوں علی کی شان میں خدا نے ایک آیت کو نازل کیا ہے. کون سی آیت؟ سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، چیپٹر 2 ورس نمبر 274. وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، رات کو دیتے ہیں، دین کو دیتے ہیں، چھپ چھپ کر دیتے ہیں، عام پبلک میں دیتے ہیں، ان کا درجہ، ان کا اجر خدا کے پاس ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہوگا، نہ حزن، نہ ملال، نہ رنج. یہ کون ہے؟ مولا کائنات ہے. ہر حال میں ہمارے ہر ائمہ نے لوگوں کے لیے خرچہ کیا ہے. ہاں دینے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ بھی خدا نے ہم کو بتائے ہیں، لیکن کس حد تک ہم کو دھکا مارا گیا، سمجھایا گیا، پھر بھی آج کا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا. دیکھیں کس حد تک خدا نے اس بات کو ہم کو سمجھایا ہے. اعلان رب العزت ہوا اسی سورے میں، سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اور آیت کا نشان ہے 261، چیپٹر 2 ورس نمبر 261. خدا نے مثال دی ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں،
ایک ایسے دانے جیسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک ایسے دانے کی مانند ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہے، اور ان 7 بالیوں میں ایک ایک بالی میں 100 دانہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا۔ یعنی خدا بیان کرتا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو میری راہ میں ایک دو گے تو 700 گنا برابر میں واپس پلٹاؤں گا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے مسلمان تو دینے کی ہمت کر، واپس پلٹانا میرا کام ہے، میرا۔ لیکن مجھے اس پر یقین ہے، مجھے اس پر ایمان ہے۔ دینے کے بھی طریقے خدا نے ہم کو بیان کیے ہیں۔ کیا خدا نے ہم کو یہ نہیں سمجھایا کیسے دینا ہے؟ یہ بھی قرآن مجید میں۔ آئیے اسی سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، چیپٹر 2 ورس نمبر 271، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو صدقے دینا بہت اچھی بات ہے، ہاں، وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّ هِيَ، اگر آپ لوگ صدقے دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، فَنِعِمَّ هِيَ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن یاد رکھنا اگر چھپکے سے دو گے، کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے دو گے اور اس کا انفاق کرو گے اور فقیروں کو دو گے تو وہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ہوگا۔ کس سے؟ وہ 700 گنا والی جو بات تھی نا، اس سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ سب طریقے ہم کو کس نے سکھائے؟ قرآن مجید نے۔ علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ وہ اپنے بھائی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے شروع کی مجلس میں شیعہ کی جب بات آئی تھی تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ دور دراز سے، دیہات سے ہمارے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس اس کا صحابی آیا تھا، انقلاب کی بات کرتا تھا، یاد ہے، اور کہنے لگا تھا مولا آپ کو آپ کے شیعہ سلام دیتے ہیں۔ تو امام نے ایک سوال پوچھا تھا، کس کو یاد ہے؟ بولے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے دوسرے کی عقیدے میں ہاتھ ڈال کے نکال کے لے جائے، شاباش، اور اس بندے کو اگر کوئی اعتراض ذرا بھی نہ ہو۔ احسن، سنا آپ نے؟ چھٹے امام نے یہی پوچھا تھا کہ تو نے کہا میرے شیعوں نے مجھے سلام دیا ہے، اس میں کیا کوئی ایسا ہے کہ اگر ایک دوسرے کے جیب میں ہاتھ ڈالے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کی جیب میں سے ہاتھ میں جو آئے وہ ہاتھ ڈالنے والا لے لے، تو جس کے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اس کو ذرہ برابر فکر نہیں ہوگی کہ میرے بھائی نے میری جیب سے کیا نکال لیا؟ ایسے شیعوں ہے، ایسے ہے۔ یہاں کسی نے جواب دیا تھا، ایک بھی نہیں۔ آپ نے دیا تھا جواب، یہاں ایک بھی نہیں۔ تو اب کیا کرے؟ اب اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے کیا کرے؟ میں آپ کو طریقہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مجھے دیکھ رہے ہو؟ یہاں 2 جیبیں، یہاں بھی 2 ہے، کتنے ہوئے؟ 4۔ یہ مولوی کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی 2 ہے، یہاں بھی 2 ہے، کتنے ہوئے؟ 8۔ پینٹ جو پہنی ہے نا میں نے، اس میں پیچھے ایک جیب ہے، کتنے ہوئے؟ 9، اور آگے بھی 2، کتنے جیب ہوئے؟ 11۔ دیکھیے اگر ثابت کرنا ہے آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو کہ میں سچی میں شیعہ ہوں، اور اگر آپ کا ہاتھ میری جیب میں ڈالو گے اور جو بھی نکالو گے تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا،
کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، تو مجھے تاکہ کوئی غم نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی خالی رکھو، جیب بھی خالی رکھو۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ ہاں، کیا یہ کرنے کا ہے؟ یہ بھی شیعوں کی صفت میں سے، اگر موقع آیا تو بیان کروں گا کہ شیعہ کبھی اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا، لیکن ہمیں امام سمجھا رہا ہے کہ مسلمان اگر تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو اپنے آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہ تو کتنا تیار ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ دینے کی جو بات ہے نا، اپنے بھائی پہ خرچہ کرنے کی جو بات ہے نا، اس کے اندر دو صفت پائی جاتی ہے۔ اگر وہ دو صفت نہ ہو تو انسان نہیں دے پاتا۔ دو ایسی بیماریاں ہیں یا دو ایسی خوبیاں ہیں۔ دیکھیے جو آیت پہلی میں نے آپ کے سامنے پڑھی 274، وہاں پر خدا نے کیا کہا تھا؟ مولا کائنات والی آیت، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ یہ ایک آیت۔ اب دوسری پڑھتا ہوں، چیپٹر 2 سورہ بقرہ، آیت کا نشان ہے 262 262۔ وہاں پر خدا کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں، نہ کسی کو سناتے ہیں، نہ اذیت دیتے ہیں کہ میں نے تجھے دیا تھا، ہاں، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے بھی نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ کوئی بات پلے پڑتی ہے کہ جب دینے کی بات آتی ہے تو خدا بند کریم نے دونوں آیتوں میں حزن کی بات کی اور خوف کی بات کی۔ اس خوف اور حزن سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا سمجھ میں آتا؟ کسی کو سمجھ میں آتا ہے حزن اور خوف کی بات؟ مجھے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جب خوف کی بات ہو نا، خوف کی بات، تو وہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا۔ اگر ابھی دے دیا تو کل میرا کیا ہوگا۔ اور حزن کب ہوتا ہے؟ کہ جب دے دیا پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ماضی کی بات ہے، ایک مستقبل کی بات ہے۔ لا خوف ولا حزن، نہ ان کو خوف ہے کہ آگے جا کے میرا کیا ہوگا، نہ اس کو حزن ہے، نہ وہ سوچتا ہے کہ او بھائی اتنے سارے میں نے دے دیے، نہ پیچھے کا سوچتا ہے کہ ماضی میں نے دے دیا، ختم بات۔ آگے جا کے مستقبل میں کیا ہوگا ہم نہیں بولتے اردو میں، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ اگر یہ والی سوچ میری بن گئی تو میں علی کا بہترین شیعہ بن سکتا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی مثال دوں آپ کو۔ میں نے کہا محرم کے دن چلتے یہی مثال بہترین چلے گی۔ آپ دیکھیے گا یہ الطاف کو بہت آئے گا یہ مثال۔ ہمارے یہاں تو الطاف ہے، جتنے بھی امام بارگاہ ہیں نا ہمارے، جتنے بھی ہیں بمبئی میں، پوری دنیا میں، وہاں پر ایک دن آئے گا نا عاشور کے بعد، جتنے انتظامیہ ہیں سب کو ایک فکر ہوگی کہ مولاناؤں کو ہدیہ دینا ہے۔ وہاں پہ بہت سے لوگوں کو حزن بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا۔ جب دے دیں گے پھر ہوگا او باپا اتنا سارا دے دیا مولانا کو، مجلس تو اتنی بھی اچھی نہیں پڑی تھی۔ دے دینے کے بعد ماضی یاد آئے گا، حزن، ملال، پچھتاوا۔ یا تو دیتے وقت سوچے گا اس مولانا کو اتنا دے دوں تو پھر آگے آئیں گے اس کو کتنا دیں گے، ہاتھ رک جائے گا۔ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کا مضمون آپ نے بیان کیا، اے لوگوں
افضلکم ایمانا او اکملکم ایمانا ابسطکم کفا. لوگوں یاد رکھنا، تم میں سب سے بہترین ایمان رکھنے والا یا تم میں سب سے اکمل کامل ایمان رکھنے والا وہ ہے کہ جس کی مٹھی زیادہ تر کھلی ہوتی ہے. شیعہ بننا ہے، 4 حدیثیں پڑھی نا آج، کم سے کم 4، کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو سخاوت کرتا ہے. علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مسلمان، کیا فقط پیسوں کی بات ہو رہی ہے؟ ایک چیز تو خدا نے سب کو ایک جیسی دی ہے، وہ کیا بھائی؟ ٹائم. دن میں 24 گھنٹے ہے. کیا آپ کے پاس 24 اور اس کے پاس 28 اور اس کے پاس 23 اور اس کے پاس 20؟ سب کے پاس 24 گھنٹے ہے. ٹائم سب کے پاس ایک جیسا ہے. مسلمان، اگر تو کچھ نہیں دے سکتا اپنے بھائی کو تو تھوڑا سا ٹائم تو دے. جب تجھے کبھی وہ بلاتا ہے کہ میرے ساتھ آ، میرا یہ کام کر دے، مجھے تھوڑی مدد کر دے، مجھے تھوڑی صلاح دے دے، مجھے تھوڑا یہ بات سمجھا دے، میں ٹائم بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ جتنی حدیثیں ہیں وہ میرے لیے بیکار ہے. انگلش کی جو حدیث ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے. کون سی؟ آپ نے سنا، دیکھا؟ امام کی حدیث آپ کو یاد نہیں لیکن یہ یاد ہے، ٹائم از منی. ٹائم از منی. مسلمان، تیرا ٹائم بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. تجھے متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، اپنے آپ کو علی کا شیعہ ثابت کرنا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے خرچ کرنا سیکھ. اور اگر پیسے کی بات تیرے ابھی گلے سے نہ اتری ہو تو اتنا تو کم سے کم کر کہ تیرا وقت تو تھوڑا ان کو، تیرے بھائی کو دے، کیونکہ تیری نظر میں ٹائم از منی. قیمتی سب سے چیز آج کل تیری ہماری زندگی میں ٹائم ہے. خدا نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 3 سورہ، چیپٹر 3 ورس نمبر 92. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے مسلمانوں، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں پاتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو پیش نہ کرو. اور خدا خوب جانتا ہے تم کیا دیتے ہو، کس نیت سے دیتے ہو، وہ خوب جانتا ہے. مسلمان، تو کہاں پہ بیٹھا ہے؟ کہاں پہ بیٹھے بھائی؟ آپ ابھی کہاں پہ بیٹھے؟ ہاں، مسجد میں. مسجد وہاں ہے. کہاں پہ بیٹھے؟ فرش عزا پہ بیٹھے نا. حسین کی فرش پہ بیٹھے. حسین کو جانا ہے ہم نے، کون ہے حسین؟ جب دینے کی بات ہوتی ہے تو کیسے ہے حسین؟ اس کی فرش پہ ہر روز میں حاضری دیتا ہوں. لو، تاریخ کا ایک واقعہ میرے استاد نے مجھے سمجھا ہے. تاریخ کا یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دن کوئی فقیر حسین کے در پر آ گئے. یہ وہ زمانہ ہے کربلا سے پہلے کا کہ جب مدینے کے اندر حسین ان ہستیوں میں سے مانے جاتے ہیں، حسن اس ہستیوں میں سے مانے جاتے ہیں، محمد حنفیہ ان ہستیوں میں سے مانے جاتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار ان ہستیوں میں سے مانے جاتے ہیں کہ ان کے در پر جو بھی جائے گا خالی ہاتھ نہیں آئے گا. مدینے میں سب سے سخی اگر کوئی مشہور ہے تو یہ 4 شخصیتیں ہیں. ان میں سے ایک دن ایک فقیر حسین کے در پہ آیا. وہی ہمارا رویہ، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. حسین نے سنا، حسین نے حکم دیا اس کو 1000 اشرفی دی جائے. جو دینے والا تھا نا، ٹریجرر، خزانسی. خزانسی سمجھو گجراتی بول سے، اردو میں کیا کہتے ہیں خزانسی کو؟ ٹریجرر تو انگلش ہوا بھائی جی. اردو میں ہاں خزانسی کہتے ہیں. ہاں
خزینے دار جو پیسے رکھنے والا ہو، وہ امام کا حساب و کتاب رکھنے والا، اس کا پیٹ ہلنے لگا. مولا 1000 آپ نے دے دیے، میرے جیسا ہی ہوگا نا کوئی، دے کوئی اور پیٹ تیرا دکھے، دے کوئی اور رنج و ملال تجھے ہوئے. کہا مولا اتنے دے دیے. کہا ان کا حق ہے. پیسے دے دیے، اشرفیاں دے دی، وہ تو بیٹھ گیا، وہیں در پر بیٹھ گیا، گننے لگا، تھیلی کھول کے گننے لگا. تو میرے جیسا جو خزینے دار یا خجانسی تھا وہ کہنے لگا بھائی اب جاؤ اپنے گھر جاؤ، گننے کیا بیٹھے ہو، تھوڑی کوئی کمائی ہے، گنتے وہ ہے جو کسی چیز کو بیچتے ہیں. دکاندار جو ہوتے ہیں نا وہ گنتے ہیں کہ میں نے یہ چیز بیچی تو اس کی قیمت پوری سامنے والے نے دی یا نہیں. اب جاؤ بھائی. یہاں کیا بولتے ہیں آپ ان لوگوں کو بیچاروں کو؟ بولو بولو، شرماؤ مت، چلو پھوٹو پھوٹو، ایسے بولتے ہو نا، نکلو. تو سامنے والے نے کہا خدا کے بندے تو کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں بیچا، میں نے اپنی عزت بیچی ہے، میں نے اپنی عزت بیچی ہے اس لیے گن رہا ہوں. وہ خاموش ہو گیا، لیکن حسین نے سن لیا، حسین نے سن لیا. حسین نے اپنے خجانسی کو بلایا اور کہا اور 1000 دو اس کو. تو اب اس کو فکر ہو گئی کہ اب تو یہ یہاں بستر سب لگا دے گا. وہ پہلے 1000 ابھی گنے نہیں، کب گن لے گا 1000 اشرفی؟ اب یہ تو دوسری آ گئی. وہ ایسے فکر میں تھا، وہ گننے لگا، واپس وہی جاؤ اب بھائی جاؤ باہر جا کے گننا. مان گیا وہ چلنے لگا. حسین مظلوم کو پتا چلا کہ اب تو وہ گیا. حسین نے واپس بلایا، اپنے خجانسی کو کہا واپس 1000 لے کے ان کو دے. کہ مولا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ حسین نے کہا یہ تیسری والا 1000 اس کے لیے ہے کہ خداوند کریم نے مجھے یہ موقع عنایت دیا اور کیا کہ وہ کسی اور کے پاس نہیں گیا، میرے پاس آیا، اس لیے میں نے اور دیا. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. ایسے واقعات ہمارے پاس کتنے ہیں، کتنے ہیں. دشمن جو ہوتے ہیں نا، دشمن وہ بھی تعریف کرتے ہیں. ایک شخص ہے تاریخ کے اندر مہنان نام کا، وہ معاویہ کے پاس آیا ہے. معاویہ نے پوچھا مہنان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا وہ غریب فقیر ہے، اس کے پاس سے آ رہا ہوں. کہا کون غریب فقیر؟ کہا علی ابن ابی طالب. ہاں. معاویہ نے کہا مہنان علی کو تو فقیر کہتا ہے؟ تو جانتا ہے علی کون ہے؟ علی کو اگر پورا سونے کا گھر دے دیا جائے گا نا تو وہ پورا سونے کا گھر علی اپنے بھائیوں کو دے دے گا اور وہ خود چھوٹے سے جھپڑے میں رہیں گے. یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ معاویہ. دشمن وہ بھی جانتا ہے کہ علی کون ہے. یہی بات ہمارے چھٹے امام کہہ رہے ہیں، ان شیعتنا یعرفون بخصال شتى. ہمارے شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے، یہ فخر کی بات نہیں. جب لوگ آ کے کہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے تب کہا جائے کہ اس بات میں کوئی دم ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں عزیزو، اتنی قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کی نا، اتنی اور ہے کہ جہاں پر دینے کی بات ہوتی ہے. اور میں آج اپنے بھائیوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے کتنا تیار ہوں، کتنا ان لوگوں کی میں مدد کرتا ہوں. میرے پاس وہ مدد لینے یا مانگنے کے لیے
آتے ہیں تو میں اس مدد کے جواب دینے کے لیے کتنا تیار ہوتا ہوں. دینے کی بات ہوتی ہے نا. آج یہ پوری قرآن مجید کی آیتیں تھی نا، وہ کوئی شیعہ کے بارے میں نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے تھی. پتہ نہیں کربلا میں کس طرح کے مسلمان تھے. آج جس کا ذکر کرنا ہے نا، وہ بھی قرآن کو مانتے تھے، بلکہ حافظ قرآن تھے ان میں سے کوئی. کیا انہوں نے یہ آیتیں یاد نہیں کر رکھی تھی؟ کیا کبھی مسجدوں میں خطبوں میں کسی سے یہ آیتیں نہیں سنی ہوگی؟ کیا کبھی ان کا گزر ان آیتوں سے نہیں ہوا ہوگا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ اور وہی لوگ کربلا میں آج آ گئے، ایک چھوٹے سے دودھ پینے والے بچے کو پانی کا بوند دینے کے لیے بھی تیار نہیں. آج اس کا تذکرہ کرنا ہے نا. یہ کون سے مسلمان تھے؟ ابھی شیخ نے بیان کیا نا، شب عاشور کی بات ہے. حسین مظلوم ہر خیمہ کے جائزہ لیتے ہیں. اتنے میں ایک خیمے کے پاس آئے ہیں جہاں ایک معظمہ بی بی کی رونے کی آواز. کس کا خیمہ ہے؟ رباب، ام رباب کا ہے. حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ جناب رباب ایک گہوارے کو ہلا رہی ہے اور بازو میں ایک چھوٹی بچی سو رہی ہے، رو رہی ہے بی بی. حسین نے پوچھا، بی بی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا، اے میرے والی کیا کروں؟ آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی. ابھی بیان کیا نا شیخ نے، ایک رات کی مہلت مانگی اور کل سے جنگ شروع ہوگی. میں اتنی بدنصیب ماں ہوں کہ میں کس کو پیش کروں گی؟ میں کہوں گا بی بی فکر مت کیجئے، آپ کے پاس یہ جو ننھے دو بچے ہیں نا، ایک یہ علی اصغر اور یہ آپ کی بیٹی سکینہ، ان پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے. ان کا جہاد جب دنیا دیکھے گی نا تو دنیا علی اکبر و عباس کے جہاد کو بھول جائے گی. اللہ عالم حسین مظلوم نے اس بی بی کو کیسے تسلی دی ہوگی. الحاصل روز عاشور نمودار ہو گیا. ایک کے بعد ایک لوگ اپنی جانیں قربان کرتے گئے. ایک موقع آیا کہ اب حسین کے پاس کوئی نہیں رہا. حسین نے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا. ارے کوئی ہے کہ جو ہماری نصرت کے لیے آئے؟ ارے کوئی ہے کہ جو ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ بس یہی عین موقع ہے کہ خیموں کے اندر سے رونے کی آواز آئی. حسین خیمے کی طرف دوڑے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا مولا، جب سے آپ نے یہ ندا بلند کی ہے، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیا ہے. گویا یوں لگتا ہے کہ اصغر نے لبیک کا جواب دیا ہو. بابا آپ نے مدد مانگی، میں بہت چھوٹا سپاہی ہوں، مجھے لے جائیے. میں پوچھوں گا، اے فرزند حسین، کیا آپ کے پاس کوئی ہتھیار تلوار ہوگی؟ تو شاید تاریخ مجھے جواب دے گی. اے ذاکر فکر نہ کر، اس بچے کے پاس ایسی تلوار ہے، ایک سوکھی زبان چلائے گا نا، ظالموں کے دل رونے لگیں گے. ہاں عزادارو، وہ موقع آ گیا. حسین مظلوم اصغر کو لے کر میدان میں چلے، وہاں جا کر خطبہ دیا اور ایک ہی سوال کیا. کہا اے فوج اشقیاء، کیا آپ کو نظر نہیں آتا میرا چھوٹا اصغر؟ الا ترون انہ یتلظی من العطش، کیا آپ کو نظر نہیں آتا میرا چھوٹا بچہ ارے پیاس کی وجہ سے حالت تلظی میں ہے؟ عزادارو، آپ کو پتہ ہے حالت تلظی کیا ہوتا ہے؟ یہ حالت تلظی عربی زبان میں مچھلیوں کے لیے
مچھلیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حالت تلذی یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو ایک پہلا قدم یہ اٹھاتی ہے، کیونکہ اس کو واپس پانی میں جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھالے مار مار کر کودتی ہے، اور اسی کے لیے کہ میں شاید پانی میں چلی جاؤں۔ لیکن ایک موقع آتا ہے کہ مچھلی کے اندر اب طاقت نہیں رہتی، بس اتنی طاقت رہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی دائیں طرف لیتی ہے، کبھی بائیں طرف لیتی ہے، مطلب کروٹیں بدلتی ہے، اب اپنے خود کے جسم کو اٹھا نہیں پاتی۔ یہ دوسرا موقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد مچھلی کے پاس بالکل طاقت نہیں رہتی، اب آنے والی ہے حالت تلذی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مچھلی کے پاس بس اتنی طاقت بچی ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے مچھلی؟ آخری سانس لیتی ہے۔ حسین نے کہا اے ظالمو، میرے بچے کے پاس اب کچھ نہیں باقی، آخری سانس لے رہا ہے۔ عزادارو یہ موقع تھا جب رونے کی آواز بلند ہونے لگی، وہاں پہ حکم صادر ہوا، حرملہ کو کہا گیا اقطع کلام الحسین۔ عزادارو وہ تیر چلانے والا آ گیا۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ حرملہ کو جب وہاں پر گرفتار کیا گیا مختار کے دربار میں تو پوچھا گیا تھا کہ اے حرملہ اصغر کے لیے کتنی بار کمان کو تیار کیا تھا؟ کہا 3 بار۔ کہا تو تو بہادر ہے، 3 بار کیوں؟ کہا مختار کیا بیان کروں، جب بھی تیر کمان میں لگاتا تھا سامنے ایک خیمہ تھا، وہاں پہ ایک پردہ کبھی اٹھتا تھا، ارے کبھی گرتا تھا، گویا ایسے لگتا تھا کوئی برقع پوش بی بی مجھے دیکھ رہی ہے، اور اپنی آواز میرے دل و کانوں میں آتی تھی اور کہتی تھی حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے تیر کمان سے چھوٹ جاتا تھا۔ 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، پھر سنان آیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو میری آنکھوں پہ رکھا، میں نے قیامت کا تیر چلایا۔ عربی میں کہتے ہیں من اذن الی اذن، ارے وہ قیامت کا تیر چلا، ایک کان سے دوسری کان کی طرف سے نکل پڑا۔ عزادارو حسین کا چھوٹا سا اصغر شہید ہو گیا۔ اب حسین واپس چل پڑے، جب خیمے کے جانب آئے جناب رباب کی نظر پڑی، بچے کا حال دیکھا، ایک آواز نکلی اب مثلو کا یا بنیا اب مثلو کا ینحار، اے میرے بچے کیا تجھ جیسے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ عزادارو اصغر کا لاشا خیمے کے اندر آ گیا، لیکن حسین میدان میں جائے اس سے پہلے میرے استاد یوں بیان کیا کرتے ہیں مولانا صادق حسن کہ مولا نے رباب کو بلایا، کہا رباب مجھے آپ کی ضرورت ہے، تھوڑی میری مدد کرو گی؟ کہا مولا حکم کیجئے۔ کہا رباب اصغر کے لاشے کو لے لیجئے، میرے ساتھ آئے، بس دونوں خیمے کے پیچھے گئے۔ حسین کو پتا ہے نا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ حسین نے کہا رباب اصغر کی لاشے کو پکڑو، بس اصغر کی لاش ماں کے ہاتھ میں ہے، سلام ہو رباب پر۔ حسین اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی لحاظ تیار کر رہے ہیں، باپ کا جگر تھا، اتنے لاشوں کو اٹھائے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو کا دریا جاری ہے۔ حسین کچھ نہیں بول رہے، لیکن رباب کی نظر گئی، میرا مولا حسین رو رہا ہے، رباب کے ہاتھ میں ماں ہے، ماں اصغر کا لاشا ہے، کیا بول اٹھی مولا صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة
تعز بها الإسلام وأهله وتضل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. 27 اگست کو یہی پر وائس حسین کی طرف سے بلڈ ڈونیشن یعنی خون کا دینا یہاں پر تیار کیا جائے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ شرکت کر سکو تو اس کام میں شرکت کرو، کیونکہ وائس حسین کو 50,000 کا فگر جو ہے وہاں تک پہنچنا ہے. اور آج ہم نے آپ کے سامنے سخاوت کی مجلس پڑھی. حسین کا ماننے والا اگر کچھ نہیں دے سکتا تو دنیا کے لیے خون تو دے سکتا ہے، مطلب دنیا کے لیے زندگی تو دے سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.